نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ایک اہم مسئلے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں جب شادی ہوتی ہے تو مہمان آتے ہیں ولیمہ میں یا رخصتی کے موقع پر، دلہن اور دلہا کو وہ کچھ پیسے لفافے میں بند کر کے دیتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں لفافہ نہیں ہوتا، پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ پیسے باقاعدہ کسی رجسٹرڈ میں نوٹ کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں رشتہ دار نے اتنے سو دیے، فلاں نے اتنے ہزار دیے، اور اس طریقے سے یہ مختلف علاقوں میں ہوتا ہے۔ کوئی اس کو سلامی کہتا ہے، کوئی نیوتا کہتا ہے، کوئی نیاندرا کہتا ہے۔ یہ مختلف علاقوں کی زبانوں میں یہ اس کے نام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کے حوالے سے آپ کہیں کہ یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ یاد رکھیے کہ ایک تو ہے مطلقاً تحفہ دینا، تو جو مطلق تحفہ ہے تو تحفہ تو بالکل جائز ہے، آپ شادی کے موقع پر دیں، آپ کسی بھی موقع پر دیں۔ تعادو تحابو، تحفہ دیا گیا اور اس میں آپ کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس میں بالکل کوئی کباط نہیں، یہ شرعاً بالکل درست ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارا عرف یہ ہے کہ شادی بیاہ میں جو دیتا ہے، پھر جب اس کے بیٹے بیٹی کی یا گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہ ڈبل واپس کرتے ہیں، اور وہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ۔ پھر جب ان کی طرف سے دوبارہ کوئی شادی کی تقریب ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک مدد کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی اتنا شادی میں خرچہ آ گیا ہے تو ہم اس کی اس طریقے سے مدد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر تو شادی بیاہ کو شریعت کے اصولوں کے مطابق رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو، ایک بکرا ہو یا دو بکرے، تو مطلب بکرے کے سالن کے ساتھ آپ رشتہ داروں کو بلا کر، دوست و احباب کو بلا کر ولیمہ کریں، یہ تو سنت ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی کے والد کے ذمہ پر اس کا اچھا رشتہ کرنا اور اس کا نکاح کروانا، اس کا حقمار مقرر کرنا، یہ اس کے ذمہ پر ہے، اور لڑکے پر حقمار ادا کرنا اور ولیمہ کرنا، یہ چیزیں، اس کے علاوہ تو شادی میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خود ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لیا اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، شرعاً جائز ہے یا ناجائز، تو دیکھیے ناجائز تو ہم اس کو نہیں کہتے، لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اور اگر کوئی دیتا ہے تو میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ اپنی محبت سے اپنا مال خرچ کرے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی اپنے حب سے وہ خرچ کرے، مال دے کسی کی مدد کے طور پر، اور واپسی کی امید نہ رکھے، یہ کار ثواب ہے۔ اور اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو سبحان اللہ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر اس امید کے ساتھ بھی کوئی دیتا ہے تو پھر اصولی طور پر جس کی شادی میں آپ نے 5,000 دیے، تو اب جب آپ کے ہاں شادی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 5,000 یا کچھ زیادہ رقم دے دے۔ تو یہ بھی شرعاً اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن یہ درست عمل جو ہے وہ اس کی حمایت اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی، نہ یہ سنت سے ثابت ہے نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن ہم اس کو بالکل ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، حرام بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ حرمت حرام ہونے کے لیے ہمیں نص چاہیے، کہ نص اس پر موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ جو کام ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایک تو ہم فضول خرچی سے بچیں شادی بیاہ میں، اور اسی طریقے سے جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وری ہو گئی، اور جناب لڑکی کی طرف سے جو ہے نا وہ جب اس کا سامان آتا ہے تو وہ کپڑے دکھانا، اور پھر جیز، اور پھر یہ، اور پھر جناب اتنے لمبے جو ہے نا وہ ہیلے بانے، پھوپھی کو خالہ کو کپڑے دینا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا۔ ہم نے اپنے معاشرے میں، ہمارے ہاں شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا، یہ ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے۔ اس کے برعکس حرام کام جو ہے وہ ہمارے یہاں آسان ہو گئے، زنا آسان ہو گیا۔ تو ہم کس سمت جا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ بہرحال ہم ناجائز نہیں کہتے نیوتا، نیاندرا، سلامی کو، لیکن اس سے بچیں اور ایک دوسرے کی مدد ویسے بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اور یہ شادی بیاہ میں لفافے دینے کے بجائے، اگر کوئی بیمار ہو، جب آپ اسپتال میں دیکھنے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو فروٹ لے کر جا کر دیں، یا ہر آدمی جوس لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ اتنا جمع ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ مریض تو کھا ہی نہیں سکتا، تو وہ وہاں ضائع ہوتا ہے۔ تو وہاں اسپتال میں اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، بھلے سرکاری اسپتال میں علاج ہو رہا ہو، خرچہ تب بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس آپ شادی بیاہ میں لفافے دیں، آپ وہاں پر غریب مریض کو جا کر ضرور مدد کریں، رشتہ دار مریض کی ضرور مدد کریں، اور اس میں واپسی کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی جناب سے آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ تو آپ کو ضرور اس پر توجہ فرمانی چاہیے۔